بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما وفقنا في الدين وفقنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہوں؟ اللہ تبارک و ہمارا سب کا قرآن کلاس میں آنا منظور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ تو آج سے پتہ ہے کہ سورہ توبہ نئی سورہ شروع کر رہے ہیں ہم آج سے۔ اس کا صرف ہم تعارف، تھوڑا سا مختصر تعارف کہ کن حالات میں نازل، اس کے مضامین کیا ہے، اس پہ ذرا پڑھیں گے۔ اس کے بعد تھوڑا سا رزلٹ کے بارے میں دیکھیں گے اور ایک اور خاص موضوع اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ توبہ اس کے دو نام ہیں، کئی اور نام ہیں، لیکن سورہ مشہور جو نا، ایک توبہ اور دوسرا برات۔ توبہ کا اس لیے ہے کہ اس میں بعد میں پڑھیں گے کہ اہل ایمان کے بعد جو اہل ایمان سے جو قصور ہو گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا، ان کی توبہ قبول فرمائے، اس لیے اس کا نام سورہ توبہ ہے۔ اور برات جیسے پہلے لفظ براءتم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے برات کا لا تعلق اظہار کیا ہے، مشرکین سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا تھا، اس لیے اس کے دو بڑے نام ہیں۔ دوسرا، اس کی شروع میں یہ واحد ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، مگر اس کے شروع میں نہیں لکھی گئی۔ تو اس کا کچھ لوگ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اور جو پیچھے ہم نے صورت پڑھی ہے سورہ انفال، اس کے ایک جیسے مضامین ہیں، دونوں کا تعلق ایسے رہتا ہے جیسے اس کا یہ بقایا حصہ ہے، سورہ انفال کا ہی چلتا ہوا ایک سلسلہ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ مگر ایک صحیح بات اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تو صحابہ کرام نے نہیں لکھی، تو اسی طرح دوسرے لوگ بھی اسی کی طرح پیروی کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی اس سے ثبوت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا توں ہمیں جو قرآن دیا اسی طرح چلتا آ رہا ہے، اور ویسا ہی محفوظ رکھنے میں کسی طرح سے لوگوں نے کس طرح احتیاط کی ہے، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھوائی تو بعد میں لکھی نہیں گئی، تو اس کا اسی لیے وجہ سے بسم اللہ یہاں پہ نہیں لکھی گئی۔ دوسرا، اس کے مضمون جو ہیں وہ اصل میں الگ الگ مضامین کے لحاظ سے یہ مختلف موقعوں پہ نازل ہوتی رہی ہے۔ اصل میں تو 3 تقریر اصل میں زیادہ تر ہے اس کی۔ پہلی تقریر جو ہے وہ اس آغاز سے لے کے سورہ 5 رکوع تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ جو ہے وہ ذیقعت 5 ہجری ہے، اس کے آس پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کے اور مکہ مکرمہ حج کے لیے بھیجا، تو پیچھے سے ہی آیات نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وہاں پہ بھیجا، کیونکہ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب کوئی خاص بات کہنی ہوتی تھی تو پھر وہ اپنے کسی گھر والے کو بھیجتے تھے، وہ پھر اعلان کرتا تھا۔ آپ نے سیدنا علی کو وہاں پہ بھیجا کہ جا کے اعلان کرا دو، تو سیدنا علی وہاں پہنچے، پھر انہوں نے حجۃ الوداع جس حج کے دن ان کو اس کا اعلان کیا کہ برات من اللہ رسول کے، اللہ تبارک و برات کا اعلان کیا۔ دوسرا رکوع شروع ہوتی چھٹے سے رکوع سے لے کے اور 9ویں رکوع تک، یہ اس سے پہلے یہ نازل ہوئی، مگر شروع میں وہ اس لیے دی گئی کہ وہ خاص مضمون قرآن کا، اس وجہ سے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا نا کہ بعد میں سارے جنگ بدر کا واقعہ تو بعد میں، مگر شروع میں ہی انفال مال غنیمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں اظہار بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یہی ہے، یہ رکوع حالانکہ 6 اور 9 تک رکوع اس سے پہلے نازل ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اس زمانے میں اہل ایمان کو جہاد پر ابھارنے کے لیے اکسایا، ان کو بتایا گیا، ان کو سختی سے ملامت بھی کی کہ جو پیچھے رہ گئی ہے ان کے بارے میں۔ اور پھر آخری جو ہے وہ 10 سے لے کے آخر تک، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ تبوک سے غزوہ سے واپس آئے تھے اس زمانے میں ان پہ نازل ہوئی، اس پہ پھر اس میں منافقین کا بھی ذکر ہے، اور اس میں کچھ جو صحابہ کرام جو اپنی سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے جانے سے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا ذکر بھی اسی طرح اس میں آئے گا، تو یہ ہمارے ذہن میں ہوں گے تو پھر ہمیں سورت پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ تو جس طرح ہم پڑھتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد نبی رسول ہیں جو
ہر زمانے کے لیے بھیجے گا، ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے بھیجے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حیثیت ہے، خصوصی ہے کہ اپنی قوم کے لیے جو ایک عمومی ہے، جو سب امت سارے جہان کے لیے بھیجے گئے۔ تو خصوصی طور پہ اس لیے کہ مشرکین عرب یا بنو ان کی طرف بعثت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشرکین عرب بنو اسماعیل کی طرف تھی، کیونکہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی اسی قوم سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اندر رہ کر ان کا خود ان کی زبان میں اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، ان بآخری تمام حجت تمام کر دی۔ تو اس کے حوالے سے مشرکین پہ ان پر جو آتا تھا، ان پر اللہ کا ایک قدیم جو قانون ہے وہ عمل میں آنا چاہیے، کہ جس طرح آپ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا جائے اللہ کی طرف سے، وہ رسول اپنی دعوت کے سلسلے میں اس قوم پر تمام حجت کر دے، اور اس کے باوجود بھی قوم اگر اس کی بات کو رد کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عذاب استحصال استعمال یعنی کہ خلا خما کرنے والا، ختم کرنے، ان کو تباہ برباد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مشرکین عرب پہ یہ کہ اس طرح کا تو عذاب نہیں آیا، مگر پہلی تو یہ تھی کہ جس طرح جنگ بدر کی حیثیت سے ان پہ ایک عذاب آیا، جس میں انہیں مشرک تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ سامنے ان کو ہزیمت اٹھانی، شکست اٹھانی پڑی۔ اور دوسرا عذاب یہ آ رہا جو ہم پڑھیں گے اس میں، کہ جو یہ آخری جو آیا ہے 9 ہجری میں، جو یہ بتایا گیا کہ مشرکین پہ کافی سختی سے ان کو ہر چیز سے نکال دیا گیا ہے، کہ ان کو نہ وہ مکہ میں یہاں پہ عرب میں نہ رہنے دیا گیا، اور رہیں گے تو پھر وہ مسلمانوں کے ماتحت بن کے رہیں گے، ورنہ یہاں سے چلے جائیں، اور جہاں پھر ملے کہ ان کو یہ بھی بتایا جہاں سے یہ ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ آیات اس طرح یعنی کہ یہ بہت سخت آیات ہیں، یہ شروع کی جو آیات ہیں اس کا اس لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کی کیوں نازل ہوئی۔ اصل میں یہ پہلے جو دیا گیا ہے بدر میں، اور پھر دوسری بات قسط بدر میں کہ الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے بس یہ 4 مہینے ہیں، اس مدت میں اگر اس مدت میں ایمان لانا چاہے تو لے آؤ، ورنہ پھر قتل کر دی جاؤ گے۔ بتا دیا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ تو پھر ان کے اندر یہ اس کا آپشن خود بخود موجود تھا کہ یا تو چاہیں تو جزیرۃ عرب میں سے باہر بھی جا سکتے ہیں، اور اگر یہاں رہنا ہے تو پھر مسلمان بن کے رہیں، یا پھر ذمہ بن کے، مشرکین کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب تب جزیرۃ النواء عرب جو ہے وہ شرک سے بالکل پاک کر دیے گئے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط خصوصی کی تکمیل آ پہنچی ہے۔ تو اس کا ان کے بتا دیا ہے کہ اس کے بعد تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا اس کا شروع میں، یعنی اس کے آپ دیکھیں گے تو اس صورت کے پھر مضامین کو اگر ہم ویسے الگ الگ دیکھیں تو پھر اس میں 3 4 اس طرح آتا ہے کہ عرب کو جو ہے وہ شرک سے قطن مٹا دیا جائے، شرک سے قطن پاک کر دیا جائے، اور قدیم جو مشرکانہ نظام تھا اس کا کلی یعنی استحصال کر دیا جائے، تاکہ یہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز بن جائے، اور کوئی دوسرا عنصر اس کے اسلامی مزاج میں نہ تو خلل ڈال سکے، نہ کسی خطرے کے موقع پر کوئی اندرونی فتنے کا باعث بن سکے۔ اسی لیے مشرکین سے برات اس کا تمام معاہدوں کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا۔ دوسرا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا انتظام جو ہے اہل ایمان کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد یہ بالکل مناسب تھا ہی نہیں، کہ جو گھر خالص اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا تھا اس پر دستور مشرک جو ہے وہ وہاں پہ شرک بھی چلتا رہے، اس کے تولد مشرکین کے قبضے میں رہے۔ اس لیے حکم دیا کہ آئندہ سے کعبہ کے تولد بھی اہل ایمان اہل توحید کے قبضے میں رہنے کی، اور بیت اللہ کی حدود میں شرک و جہل تمام رسمیں بزور قوت بالکل بند کر دینی چاہیے۔ جیسے وہاں پہ خانہ کعبہ میں طواف بھی بالکل ننگا طواف ہوا کرتا، وہ سب بند کر دیا گیا، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح عرب کے جو زندگی میں تمام رسوم تھے جاہلیت کے جو آثار بھی باقی رہ گئے تھے، ان کا بھی جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طور پہ درست نہیں تھا، اس لیے ان کے استحصال کی طرف بھی توجہ دلائی گئی، اور ہر سارے جتنے بھی مشرکانہ کام تھے سب کو وہاں پہ نکال دیا گیا۔ اور پھر یہ کہ اس کا عرب میں اسلام کے مشن تحت پہنچنے کے بعد دوسرا مرحلہ جو سامنے تو یہ تھا کہ عرب کے باہر بھی دین حق جو ہے وہ اثر پھیلایا جائے۔ اس سلسلے میں روم اور ایران کی جو 2 بڑی سیاسی قوتیں تھیں، سب سے بڑی یہی تھیں جو اسلام کے نام ریکارڈ میں تھی، اور پھر ناگزیر ہو گیا تھا عرب ان کے کام سے، عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی ان سے بھی تصادم ہو، جس لہٰذا آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ دوسری غیر مسلم سوسائٹی یا تم نظاموں سے اس طرح سابقہ پیش آنا تھا، اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے بعد جو لوگ دین حق کے پیروکار نہیں ہیں ان کی خود مختار فرمانروائی کو بطور شمشیر ختم کر دو، یا تاکہ یا تو وہ اسلامی کتابوں کو اصلاح نہ قبول کر لیں، جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں،
لیکن یہ قطعی ان کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی زمین میں اپنا حکم جاری رکھے اور انسانی سوسائٹی اپنا حکم چلا اللہ کے دین کو چھوڑ کے. تو یہ اللہ تبارک یعنی کہ دین کا غلبہ حالت ہے، یعنی اسلام کا غلبہ ہر حال میں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ تیسرا جو تھا وہ یہ کہ منافقین جو تھے یہاں پہ مدینہ منورہ میں جہاں پہ منافقین تھے ان کے ساتھ پھر شروع میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت مصالحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ یہ حرکتیں کرنے کے باوجود چشم پوش کی گئی، درگزر کا معاملہ کیا گیا. مگر اب چونکہ بیرونی خطرات سے بھی دباؤ کم ہو گیا اور یہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی. جو منافق مان جائے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی. وہ وہی سخت برتاؤ چھپے منکرین کے ساتھ بھی ہوگا جو کھلے منکرین کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اسی لیے اسی پالیسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ گئے تو اس کی تیاری کے زمانہ میں ایک وہاں پہ ایک مخالفین کے گروہ جو ایک گھر میں جمع ہوا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جنگ میں شرکت سے روکے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جلوا دیا، اس پہ آگ لگوا دی. اور واپسی پہ جنگ تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی سے پہلا کام یہی کیا کہ جو مسجد زرار انہوں نے بنائی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانے اور اس کو جلا دینے کا حکم دے دیا گیا. تو یہ کام کیے گئے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جیسے مومنین صادقین جو اب آگے مرحلہ ایسا آ رہا ہے کہ مشکل حالات آنے والے ہیں اور اسلام پھیلانے والا تو جو کمزوریاں رہ گئی ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ ان کو بھی اس کا احساس دلایا جائے. کیونکہ جس مرحلے میں اب اسلام داخل ہونے والا تھا جب کہ اکیلے مسلم عرب کو پوری دنیا سے ٹکرا جانا تھا تو جب ایمان میں بڑھ کے کوئی کمزوری ہوگی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جانا تھا. اس لیے ان کو شدت کے ساتھ امام جس نے کمزوری دکھائی جنگ غزوہ تبوک میں جو نہیں گیا اس کے لیے ان کو سخت تنبیہ بھی کی گئی. اور ہم آگے پڑھیں گے کہ جو لوگ نہیں گئے ان کے کیا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اختیار کیا اور جن جو منافقین تھے ان کے ساتھ کارروائی کیا اور جو مسلمان تھے جو اپنے سستی کی وجہ سے نہیں گئے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں ہماری وجہ یہ ہوئی ان کے ساتھ بھی کیا رویہ اختیار کیا گیا تو یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ اس لیے تھا کہ جو جان و مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسلام کے لیے بچ کرنے کے لیے من سے کوئی جی نہ چڑھائے اور سب اس ایمان جب اگر معتبر ہوگا تو پھر دوسرے پھر آگے بھی کام کر سکیں گے، اسلام کو پھیلا سکیں گے. تو اسی ان کو نظر میں رکھ کے ہم جب سورت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری سمجھ میں یہ زیادہ بات آئے گی. تو یہ تو آج کی اس کے بارے میں ہمارا سورت کے بارے میں مختصر صاحب کریں کہ تمہید یا خلاصہ. کل سے ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے.